الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل سط احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا دارالعلوم شاہدرہ لاہور میں ہونے والا عظیم الشان سالانہ محفل نعت کے نام سے پروگرام جس طرح کے منعقد ہوا، آپ حضرات اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ سالانہ محفل حمد و نعت یہ محض محفل نہیں بلکہ محض ایک مسلکی اور تربیتی جلسہ ہے۔ مولانا احمد یار لاہوری اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ عموماً اس قسم کی اجتماعات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں ہی گزارش کیا کرتا ہوں، اس دور میں سب سے زیادہ اہم ضرورت عقیدہ جمع مسئلہ نتیجہ مسلک کی ہے۔ میں نے مسلک کا ترجمہ کیا کہ مسلک کسے کہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک کو بیان کیا جائے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، فلاں خطیب بڑا مسلکی ہے، فلاں ادارہ بڑا مسلکی ہے۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 مسئلہ۔ عقیدہ جمع مسئلہ نتیجہ مسلک نکلتا ہے، اور عقیدہ اور مسئلہ میں نے کہاں سے لیا ہے اور اس کی اہمیت کہاں سے سیکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، والعصر، پہلے قسم اٹھائی زمانے کی، پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کامیابی کے لیے ضروری ہے الا الذین آمنوا، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل الصالحات، اور بندہ عمل نیک کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کو بیان کرتا ہو،
بتواصو بالصبر، اگر صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت پہ اللہ کی طرف سے مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگو۔ صبح سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں ایک پاکستان کے عالم ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اٹھتے وقت مجھے فرمانے لگے کہ مولانا اللہ آپ کو استقامت کے ساتھ دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے کہا استقامت والی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے لیے عافیت کی دعا فرما دیں، اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تو وہ فرمانے لگے کیا آپ بھی ڈر گئے ہیں؟ اگر آپ بھی ڈریں گے اور آپ جیسے دیوبند علماء خوف محسوس کریں گے دین کا کام کون کرے گا؟ میں نے کہا شاید میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ استقامت کا معنی یہ ہے آپ دین کا کام کریں، پھر آپ جیل میں جائیں، پھر آپ مارے کھائیں اور پھر آ کر دین کا کام کریں۔ عافیت کا معنی یہ ہے آپ مسئلہ بھی ٹھیک بیان کریں، عقیدہ بھی ٹھیک بیان کریں اور بغیر جیل میں جائے دین کا کام کریں۔ تو میں نے کہا استقامت تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم نے تو عافیت کی دعا مانگی ہے اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو عافیت کی دعا مانگا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ مشکلات سے ڈر جائے، مشکلات سے خوف محسوس کرنا فطری امر ہے، لیکن آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر مشکل آ بھی جائے عقیدہ بیان کرنا نہ چھوڑے۔ میں نے عرض کیا یہ دو باتیں میں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ جمع مسئلہ جس کا نتیجہ مسلک ہے، ایسے اجتماع اس وقت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ دنیا بھر کا باطل یا حملہ اہل اسلام کے عقیدے پر کرتا ہے اور یہ حملہ اہل سنت والجماعت کے مسئلے پہ کرتا ہے۔ علماء کا کام ہے اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ اگر کوئی باطل عقیدے پر حملہ کرے دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سرحدات دو قسم کی ہے، ایک سرحد وہ ہے جسے جغرافیائی کہتے ہیں اور ایک سرحد وہ ہے جسے نظریاتی کہتے ہیں۔ جغرافیائی سرحد کے محافظ کو فوجی کہتے ہیں اور نظریاتی سرحد کے محافظ کو عالم، مولانا، مناظر اور خطیب کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جغرافیائی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، اگر نظریاتی سرحد کو کراس کرے تو پھر اس کی فائرنگ عالم اور مناظر کرتا ہے۔ فوجی کی فائرنگ کو گولی کہتے ہیں اور مناظر کی فائرنگ کو دلیل کہتے ہیں۔ تو اگر جغرافیائی سرحدات کی حفاظت مطلوب ہو وہاں گولیاں چلتی ہیں، اور اگر نظریاتی سرحدات کی حفاظت مطلوب ہو تو پھر دلائل کی فائرنگ ہوتی ہے۔ تو دلائل کی جنگ ہمارے ذمے، ہم نظریات کے محافظ ہیں اور سرحدات کی حفاظت فوج کے ذمے ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے اپنے کام کے لگے رہے تو باہمی کوئی لڑائی اور خانہ جنگی نہیں۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، علماء بیانات فرمانے کے لیے آئے ہیں اور باہر ہماری انتظامیہ اور پولیس وہ آپ حضرات کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ ایک حفاظت علماء کی ذمہ ہے اور یہ حفاظت ایمان اور عقیدہ کی ہے، اور ایک حفاظت پولیس انتظامیہ کی ذمہ ہے۔ یہ حفاظت ہماری جان کی ہے، جان کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جو بندہ صحیح کام کرے صحیح کام کی اس کو داد دینی چاہیے۔ ہمارا آج کا یہ جلسہ ایک نظریاتی جلسہ ہے اور اس نظریاتی جلسے میں آپ نے نعتیں بھی سنی ہیں، آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی سنی ہے، آپ نے اصحاب پیغمبر، ازواج مطہرات، آل پیغمبر رضی اللہ عنہم کے آپ نے شان میں قصائد اور نعتیں اور آپ ان کی شان میں اشعار بھی سنے ہیں۔ میرے ذمہ آج کی مجلس میں جو عنوان ہے وہ تذکرہ اہل بیت ہے۔ میں نے تذکرہ اہل بیت کے عنوان پہ قرآن کریم ایک آیت تلاوت کی
کی ہے، ذخیرے احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ میں آیت اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے قبل ایک بات بطور تمہید کے کہتا ہوں۔ یہ تمہید جو میں نے بنیاد رکھنی ہے، اگر یہ بنیاد آپ کی ذہن میں آ گئی، اہل بیت کا مقام سمجھ آئے گا، اور اگر یہ تمہید دماغ میں نہ آئی تو پھر اہل بیت کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے قبل میں بطور تمہید کی ایک بات کہنے لگوں، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا مرکز، پوری کائنات کا محور، پوری کائنات کی نعمتوں کا سرچشمہ اور منبع حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں اس کے لیے بطور دلیل کے دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری نعمتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ نمبر ایک بات یہ سمجھیں، اللہ نے کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، قرآن کریم نے تصریح فرمائی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کا سبب انسان کی ذات ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ دنیا میں نعمتوں کو وجود نہ دیتا، لیکن انسان کو وجود ملا ہے، سبب حضرت آدم کی ذات ہے۔ اگر حضرت آدم کو پیدا نہ کرتے، مجھے اور آپ کو وجود نہ ملتا، اور حضرت آدم کے پیدا ہونے کا سبب حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین فرما لیں، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جس میں الفاظ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے، لیکن پیغمبر نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ میرے اللہ نے یوں فرمایا ہے، اسے حدیث قدسی کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حق جل مجدہ نے حضرت آدم سے فرمایا، لولا محمد لما خلقتک، کہ آدم اگر میں نے حضرت محمد کو وجود نہ دینا ہوتا، آدم میں وجود تجھے بھی نہ دیتا، تو کائنات کی نعمتوں کے پیدا ہونے کا سبب حضرت انسان ہے، حضرت انسان کے پیدا ہونے کا سبب حضرت آدم کی ذات ہے، حضرت آدم کی پیدا ہونے کا سبب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے پوری کائنات کے پیدائش کا سبب اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے، اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے کائنات کو وجود بھی ملا ہے، کائنات کی نعمتوں کو وجود بھی ملا ہے۔ کائنات کی نعمتوں میں بڑی نعمتیں وہ چار طبقات ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی نعمت خدا نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک نعمت نبوت ہے، اس کو وجود ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر دو نعمت صداقت صحابیت ہے، اس کو وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر دو نعمت شہادت ہے، اس کو وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر تین نعمت چار ولایت ہے، ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ اسی وجہ سے دیوبند کا عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اسے نبوت بالعرض کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو نبوت ملی ہے، اسے نبوت بالذات کہتے ہیں۔ خدا نے اصل نبوت ہمارے پیغمبر کو دی ہے، اس پیغمبر کے واسطے سے نبوت حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ کو دی ہے۔ آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل اکثر جلسوں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام نبی اول ہے اور ایک نام نبی آخر ہے۔ نبی اول بھی ہو، نبی آخر بھی ہو، یہ بات اگر سمجھنی ہو تو دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات محمد مولانا محمد قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ کی کتابوں کو کھول لے، تجھے اس حدیث مبارک کا معنی سمجھ آئے گا۔ مولانا قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ادھر دیکھنا کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کاغذ پہ دائرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پرکار کو رکھا
ہے تو ایک پھر آپ نے لکیر کھینچی دائرہ بنانے کے لیے پرکار کا ایک کونا رکھا یا نقطہ بنا ہے جسے مرکز کہتے ہیں، اور ایک کونے سے آپ نے لکیر کھینچی جسے دائرہ کہتے ہیں، تو پہلے نقطہ بنتا ہے اسے مرکز کہتے ہیں، پھر ایک خط کھینچتے ہیں اسے دائرہ کہتے ہیں، تو اس خط کا نام دائرہ ہے اور نقطے کا نام مرکز دائرہ ہے، تو یہ دائرہ بننا شروع ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے اور یہ مرکز بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا، لیکن دائرے کے مکمل ہونے کے بعد جب پرکار کو اٹھا لے تو پھر اندر بننے والا وہ نقطہ نظر آتا ہے جو پورے دائرے کا سبب بنا ہے۔ فرمایا ہمارے پیغمبر جو ہے وہ مرکز نبوت ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، یہ دائرہ نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ ہے، ہمارے پیغمبر مرکز نبوت ہے، اور دائرہ بنتا تو بعد میں ہے مگر نظر پہلے آتا ہے، اور مرکز بنتا پہلے ہے لیکن نظر بعد میں آتا ہے۔ تو جس طرح یہ مرکز کی وجہ سے پورے دائرے کو وجود ملتا ہے، ہمارے پیغمبر کی وجہ سے یہ دائرہ نبوت کو وجود ملا ہے، تو ہمارے پیغمبر نبی اول ہے وجود نبوت میں، ہمارے پیغمبر نبی آخر ہے ظہور نبوت میں، انہیں ملی نبوت پہلے ہے لیکن نظر ان کو بعد میں آئی ہے۔ اس لیے جب عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ کلمہ یہود نے نبی کا پڑھا حضرت موسیٰ کا وہ جنت میں بعد میں جائیں گے، کلمہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کا پڑھا وہ نبی اول ہے لیکن ماننے والے جنت میں بعد میں جائیں گے، اور اس امت کا اس امتی نے کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گا۔ یہ تو خدا کے نظام عدل کے خلاف ہے، جو کلمہ پہلے نبی کا پڑھے اور جو کلمہ پہلے پڑھے اسے جنت میں بعد میں جانا چاہیے، لیکن مولانا ننوتوی گویا ہوتے ہیں فرمایا نصارہ اور یہود نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا، کسی نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نبی کا کلمہ پڑھا جو پہلے آیا ہے۔ فرمایا نہیں تم سمجھے نہیں ہو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کلمہ ملا ہے لیکن ہمارے پیغمبر کی وساطت سے ملا ہے، تو دیکھنے میں موسیٰ پہلے آئے ہیں، دیکھنے میں عیسیٰ پہلے آئے ہیں لیکن ان کو کلمہ بعد میں ملا ہے، پہلے کلمہ ہمارے پیغمبر کو ملا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مستدرک حاکم میں روایت ہے، مجمع الزوائد میں روایت ہے، حضرت آدم نے جب خطا کی معافی مانگی اور اللہ سے دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے حضرت محمد کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے، تو خدا نے پوچھا تھا اے آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقو، میں نے حضرت محمد کو نہیں پیدا کیا، آدم تو نے پہچان کیسے لیا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں روح ڈالی ہے، رفعت راسی میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم کو وجود بعد میں ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پہلے درج ہے، ہمارے پیغمبر جو کہ مرکز نبوت تھے انہی پہ نبوت چلی ہے، انہی پہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں نے کہا مرکز جب بن جاتا ہے تو دائرہ نبوت کے بعد پھر مرکز نظر بھی آ جاتا ہے، ہمارے پیغمبر کی وجہ سے نبوت کو وجود یوں ملا ہے جیسے مرکز کی وجہ سے دائرے کو وجود ملا کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صداقت کا بھی مرکز ہے، صداقت کا معنی وصف ہے، اگر پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں اوصاف حسنہ بھی نہ آتے، پیغمبر کی وجہ سے اوصاف ملے ہیں۔ میں بطور دلیل کے کہا کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، زلیخا فریفتہ ہوگی، مصر کی عورتوں نے تانا دیا ارے غلام پہ عاشق ہو گئی، زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ غلام کو دیکھ تو لو۔ زلیخا نے اپنے محل میں دسترخوان سجایا، حضرت یوسف کو باہر بلایا، اللہ کے پیغمبر آئے، مصر کی عورتوں نے دیکھا، قرآن کہتے ہیں قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا سبن بالقد قلوبہن علی الید، جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ امی عائشہ نے کیوں یہ بات فرمائی ہے؟ امی عائشہ سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ میرے محمد تو مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے، تو آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اس میں دل مرکز بدن ہے اور انگلیاں اور ہاتھ شاخ بدن ہے، تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ان نے شاخ بدن کو کاٹا ہے، اگر یہ مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ لبا
مقامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقطع قلوبہم علی الید، جن نے یوسف کو دیکھا، شاخ حسن کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے ہیں، اگر مرکز حسن میرے محمد کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن دل کو کاٹ ڈالتی۔ میں ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، امی عائشہ کے شعر کی شرابی اگر تجھے ملے گی تو دیوبند کے دربار سے ملے گی، دیوبند کے در سے ملے گی۔ میں جو بات کہوں گا وہ بغیر دعوے کے اور بغیر چیلنج کے نہیں کہتا، میں تحدی کے ساتھ کہتا ہوں۔ پیغمبر کے علوم کے بارے سے دھرتی پہ علماء دیوبند سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نبوت کا بھی مرکز ہے، میرے پیغمبر اوصاف کے بھی مرکز ہے۔ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، میرے پیغمبر ولایت کے بھی مرکز ہے۔ اگر ولایت ملی ہے تو میرے پیغمبر کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک ولایت کا مقام عام ہے جو عام مومنین کو ملتا ہے، ایک ولایت کا مقام خاص ہے جو صحابہ کو ملتا ہے، ایک ولایت کا مقام اخص الخواص کے لیے ہے جو انبیاء کو ملتا ہے۔ لیکن ولایت کا مقام اعلیٰ وہ نبوت تھا، نبوت کا مقام اعلیٰ وہ ختم نبوت تھا۔ خدا نے ولایت اس پیغمبر کی ختم فرما دی ہے، ولایت کا آخری مقام بھی پیغمبر کو ملا ہے۔ میں یوں بھی کہوں گا کہ دنیا میں شہادت بھی ملا کرتی ہے، لیکن شہادت کا دروازہ بھی پیغمبر کے وجود سے کھلتا ہے۔ شہادت کا وہ منبع ہے، شہیدوں کو شہادت تو ملی ہے لیکن شہادت کی انتہا ہمارے پیغمبر پہ ہوتی ہے۔ پھر تیرا ذوق تازہ ہو تو جاگ کے سننا، میں عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبوت اگر پیغمبر کی وجہ سے ہے تو جو معجزات سارے انبیاء کو ملے ہیں تنہا ہمارے پیغمبر کو ملے ہیں۔ اس نے یوسف سم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارت کے تو تنہا داری، جو اساس پیغمبر کے صحابہ کو ملے ہیں وہ سارے پیغمبر میں جمع ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ایک آسمان کا چاند ہے، ایک آسمان کے ستارے ہیں، ارے چاند سے روشنی ستاروں کو ملتی ہے۔ میں ایک جملہ کے تو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، جب چاند بکھر جاتا ہے تو پھر ستارے بن جاتے ہیں، اور جب ستارے سمٹ جاتے ہیں تو چاند بن جاتا ہے۔ جب نبوت بکھر جاتی ہے تو صحابہ بن جاتے ہیں، جب صحابہ سمٹ جاتے ہیں تو نبوت بن جاتی ہے۔ جب نبوت بکھر جاتی ہے تو صحابہ بن جاتے ہیں، اور جب صحابہ سمٹ جاتے ہیں تو نبوت بن جاتی ہے۔ میں اس سے عقیدہ دینے لگو، نبی معصوم ہے، صحابی اکیلا ہو تو مومن ہے، صحابی اکیلا ہو تو عادل ہے، صحابی اکیلا ہو تو حجت ہے، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے، تو سارے جمع ہو جائے تو نبی کی طرح معصوم ہے۔ اب نبوت سمٹ کر آ گئی ہے، اجماع صحابہ کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کو خلیفہ ماننا یہ عصمت کا مسئلہ ہے، اگر پیغمبر فرما دے تب بھی معصوم ہے، صحابہ نقطے پہ جمع ہو جائے تب بھی معصوم ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، تو بالکل اسی طرح جو اولیاء کو کرامات ملتی ہے یہ پیغمبر کے وجود سے نکلتی ہے، انہیں کرامت ملی سے معجزہ کہتے ہیں۔ ارے معجزے کا مقام اول ہے، کرامت کا مقام بعد میں ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے، جو شہادت کو خدا خواص دیتا ہے وہ نبی کو بھی دیتا ہے۔ اگر نبوت ملی ہے پیغمبر کی وجہ سے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ سارے معجزات تنہا نبی میں جمع ہے، بلکہ ساروں سے بڑھ کے میں یوں کہتا ہوں کہ خدا نے باقی انبیاء کو معجزات تو دیے ہیں اور معجزے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں باقی انبیاء کو معجزات دیے، یہ میرا عنوان نہیں، میں نے عنوان پہ لانے تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، باقی انبیاء کو خدا نے معجزات دیے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے پیغمبر کا معجزہ خود قرآن ہے۔ نہیں سمجھے؟ باقی انبیاء کو خدا نے معجزات دیے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے نبی کا معجزہ خود قرآن ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اخلاق پیغمبر سے نکلے ہیں، باقی انسانیت کو خدا نے اخلاق دیے، ان اخلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے پیغمبر کا معجزہ خود قرآن ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات قرآن میں ہے، میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے، باقی انسانیت کے اخلاق قرآن میں ہے، میرے پیغمبر کا اخلاق خود قرآن ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب اخلاق سارے اس میں ہے تو پھر یہ بات بھی تجھے مان لینی چاہیے نا کہ شہادت کو جو مقام ملتا ہے وہ پیغمبر کی وجہ سے ملتا ہے۔ شہید کو مقام ادنا ملے گا تو پیغمبر کو اعلیٰ ملے گا۔ تم نہیں سمجھے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ ہم نے قرآن کھول کے دیکھا
دیکھا. خدا شہید کو اعزاز کیا دیتا ہے؟ تو پہلا اعزاز یوں بیان کیا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. شہید قبر میں زندہ ہے تو پھر مان لینا اگر شہید زندہ ہے تو نبی شہید سے بڑھ کے زندہ ہے. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اگر شہید کو زندگی کے بعد قبر والی زندگی میں رزق ملتا ہے تو پھر پیغمبر کو اس سے بڑھ کے ملتا ہے. شہید کی حیات مانتا ہے نبی کی وجہ سے ملی ہے، پیغمبر کی حیات کیوں نہیں مانتا؟ اگر شہید کا رزق مانتا ہے نبی کی وجہ سے ملا ہے، پیغمبر کا رزق کیوں نہیں مانتا؟ مجھے وہاں مدینہ منورہ میں ایک میرا مریض ملا اور وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ فرمائے نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا. کسی کا وسیلہ دے بھی سکتے ہیں. کہتا جی عمل کا وسیلہ دے. میں نے کہا عمل کا نام نماز ہے، عمل کا نام روزہ ہے، عمل کا نام حج و زکات ہے. مجھے یہ بتا حج و عمل روزے کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ کہتا جی دے سکتے ہیں. میں نے کہا نماز خود آئی ہے یا پیغمبر لایا ہے؟ کہتا جی پیغمبر لایا ہے. میں نے کہا جو نماز آئی ہے اس کا وسیلہ تو دے سکتا ہے، جو نماز کو لانے والا ہے اس کو وسیلہ نہیں دے سکتا. ارے روزہ خود نہیں آیا، نبی لایا ہے. زکات خود نہیں آئی، پیغمبر لایا ہے. آنے والے عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو لانے والے پیغمبر کا وسیلہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ نقطہ مجھے سمجھا. شہادت تو زندہ ہے لیکن جس کی وجہ سے ملی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ شہادت کو رزق تو ملتا ہے اور جس کی وجہ سے ملتا ہے. ظالم مجھے بتا اس کو قبر میں رزق کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے. نبی قبر میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے. یہ میرا عنوان نہیں، میں تمہید باندھ رہا تھا. اب اس تمہید کے بعد بات سنیں. میں نے کہا جب پیغمبر مرکز ہے نبوت کا، پیغمبر مرکز ہے صداقت کا، پیغمبر مرکز ہے ولایت کا، پیغمبر مرکز ہے شہادت کا. میں نے ان مادی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ جنت کا بھی کہہ دو، میں دنیا کا بھی کہہ دوں. ارے مادی چیزوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، مادی چیزوں کا تذکرہ کیا کرنا. اب مجھے ایک بات ذرا سمجھانے دے. میں کہتا ہوں جب پیغمبر مرکز ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جو چیز مرکز کے جتنا قریب ہوا کرتی ہے اتنا ہی بلند مقام پایا کرتی ہے. جتنا مرکز سے اس کو قرب ملتا ہے اتنا بلند مقام ملتا ہے. تجھے یوں نہیں سمجھ آنا. میں ذرا مثال دے کر کے تو میری بات پر توجہ رکھنا. ارے اگر تم نے کبھی نکاح اور شادی کا منظر دیکھا ہے جس کی نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا دے، جن کی نہیں اللہ کروا دے. میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ جہاں چاہتے ہیں مناسب و خدا وہاں کروا دے. اللہ نکاح کروا دے جہاں چاہتے ہیں، مناسب و خدا وہاں کروا دے. آدمی دعا تو وہ مانگے کہ جو اللہ سے طلب کرتا ہے. توجہ رکھنا. میں ایک جملہ کہنے لگوں. آپ نے شادی میں دیکھا ارے بارات میں کئی آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو شادی کا دلہا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ سربالا ہے. بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں دلہے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ پوری بارات میں نمایاں ہوا کرتا ہے. اگر تجھے یوں بھی سمجھنا ہے بھئی یہ کون ہے؟ کہتے یہ پیر صاحب ہے. یہ ساتھ کون ہے؟ مریدین ہے. بھئی یہ ساتھ ساتھ کون چلتا ہے؟ کہتے پیر صاحب کا خلیفہ ہے تو خلیفے کو قرب زیادہ ہے تو اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے. اگر تجھے یوں بھی سمجھنا ہے تو میں اور آسان مثال دے کر کے تو تمہارے گھر میں چکی ہے. اگر چکی چل رہی ہے تو درمیان میں مٹھی بھی ہے. جہاں سے پکڑ کے چکی چلاتے ہیں وہ مٹھی تو سائڈ پہ ہوگی لیکن چکی کے بالکل وسط میں ایک موٹا کیل سا بنا ہے جس پہ پوری چکی چلتی ہے. میں کہتا ہوں اس کیل کو چکی کا مرکز کہتے ہیں. پوری چکی نے اس مرکز کے گرد گھومنا ہے تو جو چکی کا حصہ اس مرکز کے قریب ہے اس کی رفتار بھی ٹھیک ہے اور جو دور ہے اس کی رفتار بھی ٹھیک ہے. لیکن دونوں میں فرق تو پڑ جاتا ہے. چکر تو دونوں لگا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کائنات کے مرکز ہے تو جس کو جتنا پیغمبر کا قرب ملتا ہے خدا کی قسم اتنا بلند بالا مقام ملتا ہے. میں کہتا ہوں انسانوں کی بات مگر ان میں ادراک بھی ہے، انسانوں کی بات مگر ارے ان میں شعور بھی ہے، ان میں حیات بھی ہے، ان میں علم بھی ہے. میں بات تو مٹی کے ذروں کی کرتا ہوں کہ جن میں بظاہر حیات بھی نہیں ہے، جن میں بظاہر علم و ادراک بھی نہیں ہے، جن میں بظاہر شعور بھی نہیں ہے. جو بل کا عقیدہ یہ ہے کہ مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں خدا کی قسم مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے.